بہار آنگن. یا پھر بھائی یہ تو ہمارا اس کا ہے کیا؟ اچھا سیگمنٹ ہے. کوئی غلطی ہو گئی, مجھے نہیں پتا تھا یار. ٹھیک ہے, کہانی پڑھ. بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک, ہاں ٹائم پہلے, بہت ٹائم پہلے, بہت سالوں پہلے, بہت سال دور دراز ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے. یار کتنے اچھے لوگ تھے یار, یہ ہونا چاہیے. ہاں, بادشاہ تبدیل کر دیا جی. جو بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا, یعنی کہ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا. یار یہ تو ہاں صحیح جا رہے ہیں. جب ایک بادشاہ کا 1 سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا تھا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا. اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا تھا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر بات کہتا تھا. وہ بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے تھے, اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا. ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا. چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی, لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی. پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا, لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پہ رضامند ہو گیا. وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے. بادشاہ کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا. بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا. وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا, اور جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں. بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا. وہاں تمام پچھلے بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے. وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا. اسکیلیٹنز. وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے. ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط اور توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے. ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے, تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں. وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا تھا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا تھا. تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے. دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا. اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں. وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں, گائیں, بھینسیں, بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے پر منتقل کرتا رہا. تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائے. گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر بدلتا جا رہا تھا. وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا. اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا. 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے اس جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے گا, لیکن میں ابھی بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے. سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پہ چھوڑا جائے گا. بالآخر وہ 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا 1 سال ختم ہو گیا. اور پھر جناب حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنائے اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے. خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں, آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میں اپنے مستقبل سے غافل نہیں رہا اور میں نے آئندہ کی تیاری کر لی. تو بچوں کو بھی صرف کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ پڑھنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ امتحانات سے پہلے پریشان نہ ہو اور بڑے ہو کر بھی آپ کو یہ پریشانی نہ ہو. دیکھیں اس کہانی سے ہمیں ایک اور چیز بھی ملتی ہے, وہ یہ کہ آپ کو آگے کا سوچنا چاہیے. آپ کو آگے کا سوچنا چاہیے, آپ کو فورسین کرنا چاہیے. آپ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں.
सो यू नो ये लड़का इतना इंटेलिजेंट था, उससे पहले भी कितने बादशाह आए होंगे, उन्होंने नहीं सोचा होगा, उन्होंने कहा 1 साल है एंजॉय कर लो, उसके बाद जो वो बेचारा जजीरे में गया होगा कोई जानवर खा गया होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये लड़का जो है ये बड़ा इंटेलिजेंट था, ठीक है, तो इसने कहा कि नहीं मैं तो पूरा वहाँ माहौल बना के रहूँगा भाई, तो अच्छी बात है। हाँ, हाँ। अब ये नहीं इन्होंने बताया कहानी में कि वो अब शहर का क्या नाम था, फिर क्या आबाद हो हाँ गया। वो होगी आगे कोई। ये मेरे ख्याल में फैंटेसी स्टोरी। हाँ फैंटेसी स्टोरी है। एजाज भाई आपके लिए ना एक सरप्राइज है। क्या बताओ।